بھی ضروری ہے. لیکن آج آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک تو ہم صرف شاعری پر ہی گزارا کرتے چلے آ رہے تھے اور شاعروں کے جو کلام ہے، جو غزلیں ہیں، گیت ہیں، نظمیں ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے رہے. لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی مشہور اور معروف شاعر. ان کا نام ابھی آپ کو بتائیں گے نہیں، میں ان کے کچھ کلام پڑھوں گا، غزلیں پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے واپس جب آئیں گے ہم ان سے بات بھی کریں گے. وہ آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج کے تھرو، فون کالز کے ذریعے آپ ان سے اگر کویسچن کرنا چاہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو شاعر ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ان کے گیت، ان کی غزلیں بہت مشہور ہیں پاکستان بھر میں، اور بہت سارے مشہور سنگر جو ہیں ان کے گیت گا چکے ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی پہ. اور خوش قسمتی سے آج ان کی کچھ نظمیں ہیں، کچھ گیت ہیں، غزلیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں سی ڈی کی شکل میں. ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ میں یہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ سے بھی شیئر کریں گے، ہم سے بھی شیئر کریں گے اپنی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی. کچھ ہی دیر میں صرف اور صرف شیف لائف غزل شب میں جاوید احمد کے ساتھ. نائنٹی 93.2 ایف ایم پہ پروگرام جاری ہے غزل شب. ابھی اگر آپ ٹیون کر رہے ہیں تو ویلکم ٹو دی شو، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک. اور اگر آپ کو پتہ نہیں کہ آج کا شو کس سورٹ کا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں بہت ہی عظیم اور بڑے شاعر موجود ہیں، اور ان کے کچھ کلام ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس کے بعد جا کر ہم ان کا نام آپ تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کون ہے ہمارے اس اسٹوڈیو میں. ان کی یہ غزل مجھے بہت پسند ہے، امید ہے کہ آپ لوگ بھی پسند کریں گے. نکل کر بزم سے تنہا کبھی ہونے کو جی چاہے، نکل کر بزم سے تنہا کبھی ہونے کو جی چاہے، گلے لگ کر در و دیوار سے رونے کو جی چاہے، بھری دنیا میں شاید اکیلا میں اکیلا ہوں، بھری دنیا میں بھی شاید اکیلا میں اکیلا ہوں، کسی کا ساتھ مل جائے کہ دو ہونے کو جی چاہے. میرے خوابوں کے آگے تو چنی دیوار لوگوں نے، میرے خوابوں کے آگے تو چنی دیوار لوگوں نے، اب اپنے آپ بھی کچھ راستہ کھونے کو جی چاہے، کوئی روکے نہ مجھ کو آج تو جی بھر کے رونے دو، کوئی روکے نہ مجھ کو آج تو جی بھر کے رونے دو، لگے ہیں داغ جو سینے پر وہ دھونے کو جی چاہیں، رفاقت سے امیر اپنی بھی اب ایک خوف آتا ہے، رفاقت سے امیر اپنی بھی اب ایک خوف آتا ہے،
کہ اب خود سے بھی رہ رہ کر جدا ہونے کو جی چاہے. اور وہ لوگ جو اس نام سے واقف ہیں وہ جان چکے ہوں گے کہ میں کس شاعر کو آج اپنے اسٹوڈیو میں بلا چکا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن جن لوگوں کو پتا نہیں ہے یا وہ بھول چکے ہیں وہ نام، تو ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت شاعری کرنے والا خوبصورت انسان ڈاکٹر زاہد امیر تشریف فرما ہے. اور یقین جانیں کہ بہت ہی اچھا احساس ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے شاعر سے بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، ان سے انٹرویو کرنے کا مجھے چانس مل رہا ہے. ان کے بکس اگر آپ پڑھیں گے، ان کے شاعری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بڑائی کا پتہ چل جائے گا، ان کے شاعری کا پتہ چل جائے گا. ان کے کچھ غزلیں آج ہمارے پاس موجود ہیں. یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے کچھ غزل جو ہیں، جو پاکستان کے بہت معروف سنگر ہیں حامد علی خان، ساتھ میں ترنم ناز، اور ایک جانی پہچانی نام اقبال بانو، انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی کچھ غزلیں گائی ہیں. تو ہم شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں، یہ خوبصورت غزل سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم لطف اندوز ہوں گے، اپنے خوبصورت شاعر سے بات کریں گے اور آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ بھی اگر ان سے بات کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اور میں پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا یہ خوبصورت کلام جسے آپ ضرور انجوائے کریں گے. آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں فون کالز کے ذریعے. فون کا نمبر ہے 0114-281-4092 اور ٹیکسٹ کا نمبر تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کو دیں گے. آئے ہو جو ملنے تو کوئی بات کرو نا، آئے ہو جو ملنے تو کوئی بات کرو نا، آئے ہو جو ملنے تو کوئی بات کرو نا، ملنا ہے تو پھر ہم سے ذرا کھل کے ملو نا، آئے ہو جو ملنے تو کوئی بات کرو نا، ملنا ہے تو پھر ہم سے ذرا کھل کے ملو نا، آئے ہو جو ملنے تو کوئی بات کرو نا. ہم نے تو سنا ہے کہ جو بولو تو جھڑے پھول، ان ہونٹوں سے کلیوں کی وہ برسات کرو نا، ان ہونٹوں سے کلیوں کی وہ برسات کرو نا، ملنا ہے تو پھر ہم سے ذرا کھل کے ملو نا، آئے ہو جو ملنے تو کوئی بات کرو نا. کہتے ہو زباں سے بھی کہو نا، آنکھوں سے جو
कहते हो ज़बां से भी कहो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने तो कोई बात करो ना। मानेगा कोई कैसे न बूंदों का थिरकना, मानेगा कोई कैसे न बूंदों का थिरकना, मानेगा कोई कैसे न बूंदों का थिरकना, पाजेब पहन कर जरा बारिश में चलो ना, पाजेब पहन कर जरा बारिश में चलो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने तो कोई बात करो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने तो कोई बात करो ना। हमने तो सुना है कि जो बोलो तो झड़े फूल, हमने तो सुना है कि जो बोलो तो झड़े फूल, हमने तो सुना है कि जो बोलो तो झड़े फूल, इन होंठों से कलियों की वो बरसात करो ना, इन होंठों से कलियों की वो बरसात करो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने तो कोई बात करो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने तो कोई बात करो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने तो कोई बात करो ना, मिलना है तो फिर हमसे जरा खुल के मिलो ना, आए हो जो मिलने। .2 FM पे प्रोग्राम गजल शब जारी है। अभी अगर आप ट्यून कर रहे हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं तो हम कहते हैं खुशामदीद, वेलकम टू द शो। और आपको बताते चलें कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत शायरी करने वाला खूबसूरत इंसान डॉक्टर जाहिद आमिर साहब तशरीफ रखते हैं। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज है कि आज वो मेरे सामने हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस शायर के बारे में मैं सिर्फ लोगों से सुनता था, उनके बुक्स पढ़ता था और पाकिस्तानी सिंगर्स जब उनका गाना गाते थे तो हम सिर्फ इस शायर के बारे में सोच सकते थे कि कितने अच्छे शायर होंगे ये, लेकिन आज उनसे मिलकर ये भी मालूम हुआ कि बहुत ही अच्छे इंसान भी है। और अभी अभी अगर आपने ये नंबर सुना तो ये आवाज थी पाकिस्तान के मशहूर वो मारूफ सिंगर हामिद अली खान, और ये कलाम जो गा रहे थे ये डॉक्टर जाहिद आमिर साहब की लिखी हुई शायरी है जो आप तक पहुंची सिर्फ और सिर्फ शेफिल्ड लाइव से। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलेंगे सीधे अपने मेहमान डॉक्टर जाहिद आमिर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। इट्स नाइस टू हैव यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत मेहरबानी। और एक ख्वाहिश थी हमारी, और आपका पहले भी इंटरव्यू हो चुका है यहाँ से बहुत पहले, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं खुद आपसे इंटरव्यू करूं, आपको बुलाऊं, आपको सामने बिठाकर आपका दीदार करूं, आपसे बातें करूं, क्योंकि बहुत ही इश्तियाक था मुझे आपसे मिलने का और आपसे जो है सामने बात करने का और आपकी शायरी
خود سننے کا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ میں آپ کی شاعری سنوں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں باہر جن کو آواز پہنچ رہی ہے ان کو بھی یہ ان کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہوگا کہ آپ جیسے شاعر جو کہ شیفیلڈ کی زینت ہے شیفیلڈ میں موجود ہیں اور آج شیفیلڈ لائیو میں موجود ہیں اور آپ ان سے اپنی شاعری شیئر کریں گے. تو کیسے لگ رہا ہے آپ کو آج ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر؟ چونکہ ہمارا اسٹوڈیو تو چھوٹا ہے لیکن دل آپ دیکھیں گے بہت بڑا ہے ہمارا. تو کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کر؟ آپ نے حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو سنا ہوا ہے اور لیکن ملاقات نہیں آج جی ہو رہی ہے. اس سے پہلے میرا ایک انٹرویو دوسری صاحب نے نشر کیا تھا تو بہت اچھا ہے اور آپ جو فرمائیں گے میں پیش کروں گا. بس ہماری اتنی جسارت کہاں، آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کے تشریف لانے کا شکریہ اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا شکریہ. تو ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں، لوگوں کو تو پتا ہے کہ آپ اتنے اچھے شاعر ہیں، آپ کے پاکستانی سنگرز نے بہت سارے جو غزلیں ہیں وہ گائی ہیں، لیکن زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ وہ ہم سے شیئر کریں کہ کس طرح آپ کو شاعری کی طرف شغف ہوا، آپ شاعری کی طرف بڑھے. اور آپ نے کہا کہ دیر از اے پوئٹ ان سائڈ ڈاکٹر زاہد امیر. سو آپ ضرور بتائیے کہ کس طرح یہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ایک شاعر ہیں اور ایک شاعر آپ بن سکتے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک میرے اپنے خیال کا تعلق ہے، میں شاعری کو ایک الہامی چیز سمجھتا ہوں. جی یہ بنانے سے سیکھنے سے آ تو سکتی ہے مگر اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی جو کہ آمد کی شاعری میں ہوتی ہے. میں بنیادی طور پر نہ تو شاعر تھا، نہ شاعری کے میدان میں کوئی مشاعرے سننے کا بھی شوق نہیں تھا. جیسا کہ آپ نے ابھی تعارف میں بتایا کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہماری زندگی بہت زیادہ مشغولیت میں گزرتی ہے اور ٹینس بھی بہت ہوتی ہے. میں اس طرف آؤں گا، ضرور آؤں گا. ٹینس بھی بہت ہوتی ہے. تو یہ شاعری مجھ پر تو اچانک ہی میں کہوں گا کہ نازل ہوئی اور کافی دیر سے، جبکہ میں ایک طویل عرصہ صرف ڈاکٹر ہی تھا. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ جو شاعر بنے یہ ڈاکٹر بننے کے بعد بنے ہیں؟ بہت ڈاکٹر بننے کے بعد بنا اور اچانک بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں سامعین کی نالج کے لیے یہ عرض کر دوں کہ شاعر بھی ایک ہی دن میں بنا. یہ نہیں کہ میں کوئی گرامر پڑھتا رہا شاعری کی یا کتابیں پڑھتا رہا. میں نے کبھی کسی شاعر کا دیوان نہیں پڑھا تھا. کیا بات ہے جی، کیا بات. کبھی بھی نہیں پڑھا تھا. میرے گھر میں کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہوتی تھی. یہ ایک ہی دن میں شاعر بننے کا واقعہ ضرور میں بتاؤں گا کہ یہ ایک محفل میں ایک شاعر تھے جنہوں نے اپنا کلام سنانا تھا. انہوں نے کم از کم 15-20 چیزیں، اپنی نظمیں، غزلیں سنائی. چونکہ وہ عمر میں مجھ سے کچھ کم تھے، بلکہ پروفیشن میں وہ بھی ڈاکٹر تھے اور جونیئر تھے، اس لیے میرے منہ سے اچانک یہ جملہ ادا ہو گیا کہ آپ کی شاعری اتنی مشکل ہے کہ یہ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے. جی مجھے آپ کا ایک بھی شعر یاد نہیں. اگر آپ پوچھیں مجھے ابھی تو آپ کوئی آسان شاعری نہیں کر سکتے. کیا بات ہے جی. بس اتنی سی بات تھی کہ کہنے کو تو میں نے کہہ دی، لیکن نیچرلی ان کا سوال یہ تھا کہ آپ کو کس قسم کی شاعری پسند ہے. میں کوئی مثال دوں جی سادہ شاعری کی، اور آپ یقین جانیں کہ میں اتنا ایک اس شاعری سے نابلد انسان تھا
اور میرا مطالعہ بالکل نہیں تھا شاعری کا کہ میں ایک شعر کی مثال نہیں دے سکتا تھا. اچھا. انہوں نے مجھ پر اتنی ہیمرنگ کی, مجھ سے اتنا پوچھا اس محفل میں, اس پارٹی میں, کھانے کے اوپر, کھانے کے بعد. وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو کہی کیسے, آپ بتائیں مثال کہ میری شاعری آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے. میں آپ کی پسند جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس قسم کی شاعری پسند ہے. اور اتنی مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے اندر ایک شاعری کا ایک میٹر چل رہا تھا, بلکہ رکشے کا میٹر چل رہا تھا کہ ایک ایسی سٹیج آئی, میں پریشان تھا کہ میں نے بات اتنی بڑی کر دی ہے اور میں مثال دے ہی نہیں سکتا. جی. اور واقعی کوشش کے باوجود میں مثال نہیں دے سکتا تھا. مجھے شاعروں کی کچھ چیزیں یاد آئیں. میں نے سوچا علامہ اقبال کے بارے میں, مرزا غالب کے بارے میں, لیکن ان کے جو کلام کے شعر مجھے یاد آئے وہ حقیقت میں مجھے پسند نہیں تھے. اچھا, بس ایک مثال کے تو میں ان کو مثال نہیں دے سکتا تھا. تو یہ چلتا رہا سلسلہ رات لیٹ, اور ایسا ہوا کہ میرے اندر ہی ایک شعر تخلیق ہوا. کیا بات ہے. قدرت نے میری عزت رکھنے کے لیے میرے اندر ایک شعر تخلیق کیا. یہ آمد کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اور وہ شعر میں نے دہرایا 2-3 مرتبہ. تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ تکنیک کے حساب سے یہ شعر ہے بھی یا نہیں, لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے جو میں بتا سکتا ہوں انہیں کہ اس قسم کی شاعری مجھے پسند ہے. بالکل بالکل. تو وہ میں نے ان کو سنا کے جان چھڑائی. کیا بات ہے. اور وہاں کچھ اور لوگ جو موجود تھے انہیں وہ بہت پسند آیا کہ یہ کس شاعر کی شعر ہے, یہ تو بہت اچھا شعر ہے. میں نے کہا بھائی یہ شعر ہے یا نہیں ہے. میں نے تو یہ ایک بات کر دی تھی جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی کسی ایک کلام کے بارے میں, تو مجبوراً یہ اوپر سے ہی آیا ہے, میں نے نہیں بنایا. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. تو ایسے شاعری اس کے بعد پھر وہ شروع ہو گئی. کیا بات. اور پھر ایسی شروع ہوئی کہ 8 کتابیں لکھ دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. 7 اردو کی, 1 پنجابی کی. تو یہ میں عرض کروں گا کہ یہ ایک الہامی چیز ہے. میں نے نہ شروع اپنی خواہش سے کی, نہ میں نے اس کو اپنی خواہش سے قائم رکھا. وہ جب بھی کوئی چیز آئی میں نے لکھ دی. ٹھیک. اور نہیں آئی تو نہیں لکھی. کیا بات. میں سوچ کے نہیں لکھ سکتا. صحیح. بہت شکریہ. اور یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ شاعر بنے ڈاکٹر بننے کے بعد, کیونکہ میرا یہی سوال تھا کہ آپ اگر شاعری کر رہے تو پھر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے, کیونکہ شاعری میں اگر آپ پھنس جائیں تو پھر ڈاکٹری کی جو کتابیں ہیں, جو علم ہے, وہ حاصل کرنا میرے خیال سے مشکل ہو جاتا. اور اس کے بعد اگر آپ شاعر بنتے تو پھر تو میں آپ کو سلام ہی کرتا, لیکن آپ نے میری وہ مشکل آسان کر دی کہ آپ شاعر بنے ہیں اور ڈاکٹر بننے کے بعد بنے ہیں. تو جب آپ شاعری کرتے تھے اس سے کیا آپ کا جو میڈیکل فیلڈ ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ افیکٹ ہوا, یا آپ دونوں کو کس طرح, آپ دونوں کو مطلب متوازی پیرل لے کے چلے کہ آپ جاب بھی کرتے رہے, اپنے جو میڈیکل کا جو فیلڈ ہے اس میں بھی لگے رہے, اور ساتھ میں اتنی خوبصورت شاعری بھی کرتے رہے. تو مطلب کس طرح آپ نے مینج کیا کہ ایک تیر سے 2 شکار آپ نے کس طرح کیے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی ثانوی حیثیت بھی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی ہابی کی شکل میں وہ نکلتی ہے, اور بعض اوقات وہ ہابی اس کے اصل پروفیشن سے بھی بڑھ جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. جی. یہ 2 شخصیات ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں. کبھی اس کو پالش ہونے کا موقع ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. جی. تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا, اور میرا اس کے چونکہ میری کوشش
کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا شاعری میں، اس لیے میری ڈاکٹری پر اس نے کوئی ایسا برا اثر نہیں ڈالا. کیا بات ہے. یہ ایسے ہی ایک دوسرا سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ میرے دماغ میں تھا. جب وہ کام کرتا تھا تو وہ کرتا رہتا تھا. جی. دونوں ایک ساتھ کرتے رہتے تھے مگر ایک دوسرے میں مخل نہیں ہوتے تھے. کیا بات. کبھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. بہت بڑے. یہاں پر ایک بات میں سامعین چونکہ شاید ان کو اشتیاق ہوگا کہ وہ کون سا ایسا شعر تھا جو گھڑا گیا یا بنا یا قدرت نے مجھے دیا جس کو سنا کے میں نے جان چھڑائی تھی. یہی میں میرا خیال ہے کہ وہ بتانا ضروری ہوگا. ضرور پلیز. وہ شعر جو میرے ذہن میں تخلیق ہوا تھا اس وقت وہ تھا ایک لمحہ تھا درکار. ایک لمحہ تھا درکار. ایک لمحہ تھا درکار اظہار کو، ایک لمحے کو کتنے زمانے لگے. آہا واہ کیا بات ہے جی. سبحان اللہ. تو اس میں میں نے ان سے یہ کہہ کے جان چھڑائی تھی کہ یہ شعر ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. بالکل. لیکن ایک لمحے کی ڈفرینٹ میئرمنٹس دی گئی ہیں. بالکل. ایک لمحہ ایک زمانے کے برابر بھی ہے، ایک لمحہ بھی ہے. تو یہ ٹچ کرتی ہے چیز. تو میں نے یہ کہہ کے ان سے اپنی جان چھڑائی. بہت خوبصورت. بہت ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت ذوق ہے آپ کا. اور یہ جو ایک شعر جس نے آپ کی زندگی بدل ڈالی، ماشاءاللہ ہم سلوٹ کرتے ہیں اس شعر کو. ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ موجودہ دور میں آپ کس شاعر کو، بلکہ موجودہ کیا بلکہ آپ کس شاعر کو جب آپ شاعری کرتے تھے تو ساتھ ساتھ میں آپ اس کو ایک اچھا شاعر بھی مانتے تھے؟ مطلب فیض احمد فیض سے لے کر اور فراز احمد تک، ان شاعروں میں سے کون سا ایسا شاعر تھا جس کو آپ پڑھ کر سمجھتے تھے کہ یس دس از دی پوئٹ، یہ اچھا شاعر ہے؟ یہ چونکہ شاعروں سے میرا تعلق صرف سنانے پر ہی محدود تھا، ریڈیو کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور فلمی گیتوں کے ذریعے، تو فوری طور پر میں جواب اس کا دے سکتا ہوں کہ ایک شاعر جس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا وہ ہے ناصر کاظمی. ناصر کاظمی گریٹ مین. اور اس کے بعد جو ہیں کئی شاعر اچھے بھی لگے، اچھے نہیں بھی لگے، لیکن ناصر کاظمی ایز اے ہول مجھے بہت پسند ہے. کیا بات ہے. ناصر کاظمی تو خوبصورت شاعر. غالباً جیسا میں چاہتا ہوں کہ ان کی شاعری میں سادگی کے ساتھ گہرائی بھی ہے اور اس میں بہت موسیقیت ہے. وہ موسیقیت کو میں شاعری کے ساتھ شاعری کی روح سمجھتا ہوں. کیا بات ہے جی. واقعی وہ بہت ہی عظیم شاعر تھے اور بہت ہی خوبصورت شاعر تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے شاعر بہت مشکل سے پیدا ہوں گے. حالانکہ ساتھ میں فراز احمد بھی بہت اچھے شاعر تھے، لیکن جو مقام ناصر کاظمی صاحب کو ملا تھا وہ کسی اور شاعر کو میرے خیال سے نصیب آج تک نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر زاہد امیر صاحب، کویسچن اور سوالات جو ہیں ہم بہت آپ سے کریں گے، لیکن میری یہ خواہش ہے اور میرے خیال سے سننے والوں کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہم آپ سے کچھ سنیں. اگر آپ کے پاس کوئی تازہ کلام ہے یا جو بھی آپ ہمیں سنانا چاہیں، کچھ غزل، کچھ نظم، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. 9 بجے تک، 11 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے. تو کوئی تازہ کوئی کلام ہے جسے آپ ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہیں اور ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. اور ساتھ میں ہم اپنے سامعین سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ سن رہے ہیں 93.2 FM تو یہ ہے شیفیلڈ لائیو اور پروگرام آپ سن رہے ہیں غزل شب. اور آج ہمیں گفتگو جو ہے نصیب ہوئی ہے اپنے خوبصورت شاعر، خوبصورت انسان ڈاکٹر زاہد امیر کی. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. 11 بجے تک ہم ان سے بات کریں گے. آپ ہمارے اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج کے تھرو 0795807790. It's 0795807790. اور آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں
فون کے تھرو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور کوئی فرمائش ہے تو آپ ہمیں پہنچا سکتے ہیں 0114-281-4092 اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اور اس دوران اگر کوئی فرمائش ہے, آپ کچھ سننا چاہتے ہیں, کوئی غزل, کوئی نظم, کوئی گیت, تو یو آر موسٹ ویلکم. یہ آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے, کمیونٹی اسٹیشن شیفیلڈ لائیو. اب چلتے ہیں ڈاکٹر زاہد امیر صاحب کی جانب کہ وہ ہمیں آج کیا سنانے جا رہے ہیں. جی سر. میں ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں جو کہ میری کتابوں میں نہیں ہے. کیا بات ہے. تو اس کو آپ تازہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. مطلب ہے نکہت گل کسی گل رخ کے چلو نام کریں. آہا واہ. نکہت گل کسی گل رخ کے چلو نام کریں, ان ہواؤں کی طرح پیار کو بھی عام کریں. واہ بہت اچھا ہے, خوبصورت. مہربانی. نکہت گل کسی گل رخ کے چلو نام کریں, ان ہواؤں کی طرح پیار کو بھی عام کریں. واہ 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 واہ. بیچ دیں راحت دنیا کو بھی خوابوں کے عوض. دوبارہ جی. بیچ دیں راحت دنیا کو بھی خوابوں کے عوض, ہو سکے تو غم دوراں یوں ہی نیلام کریں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے جی, کیا کہنے. مہربانی. شعر ہے دل میں رقصاں ہے کوئی بات. دل میں رقصاں ہے کوئی بات. دل میں رقصاں ہے کوئی بات تو کہہ دیں جھٹ سے. دل میں رقصاں ہے کوئی بات تو کہہ دے جھٹ سے. دل میں رقصاں ہے کوئی بات تو کہہ دیں جھٹ سے, بہکے سے خیالات کو پرنام کریں. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے جی, خوبصورت شعر ہے. دل میں رقصاں ہے کوئی بات تو کہہ دیں جھٹ سے, بہکے سے خیالات کو پرنام کریں. پرنام کریں. کیا بات ہے جی, کیا بات. نیک نامی کی توقع نہیں دل والوں کو. نیک نامی کی توقع نہیں دل والوں کو, لوگ ایسوں کو جہاں میں یوں ہی بدنام کریں. واہ واہ. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. خوبصورت, بہت خوبصورت ہے جی. شعر ہے جی, سنیے. ساتھ جائے گا دیا ہاتھ کا اتنا سمجھیں. ساتھ جائے گا دیا ہاتھ کا اتنا سمجھیں. ساتھ جائے گا دیا ہاتھ کا اتنا سمجھیں, اپنے ہاتھوں سے ہی اس دل کو میرے نام کریں. واہ واہ. دوبارہ جی, دوبارہ مکرر. خوبصورت. ساتھ جائے گا دیا ہاتھ کا اتنا سمجھیں, اپنے ہاتھوں سے ہی اس دل کو میرے نام کریں. واہ 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 واہ. اس کڑی دھوپ میں جائیں گے کہاں تک آخر. اس کڑی دھوپ میں جائیں گے کہاں تک آخر. اس کڑی دھوپ میں جائیں گے کہاں تک آخر, دو گھڑی زلف کے سائے میں ہی آرام کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زلف کے سائے میں بھی آرام کریں. خوبصورت خوبصورت. اور یہ شعر سنیے. پیٹ بھرتا نہیں کہہ لینے سے ایک تازہ غزل. پیٹ بھرتا نہیں کہہ لینے سے ایک تازہ غزل. پیٹ بھرتا نہیں کہہ لینے سے ایک تازہ غزل, آپ شاعر ہیں میاں پھر بھی کوئی کام کرے. کیا بات ہے جی, خوبصورت. کیا کہا. اور شعر ہے جوش آوارگی آوارہ نگاہی نہ بنے. جوش آوارگی آوارہ نگاہی نہ بنے, صبح جس کوچے میں کر دی ہے وہیں شام. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے جی. خوبصورت خوبصورت شعر ہے. جوش آوارگی آوارہ نگاہی نہ بنے, صبح جس کوچے میں کر دی ہے وہیں شام کریں. چاند تاروں کی ضیا موسم گل کی یہ ہوا. واہ واہ. چاند تاروں کی ضیا موسم گل کی یہ ہوا, جی میں آتا ہے سبھی کچھ ہی تیرے نام. واہ واہ. کیا خوبصورت شعر ہے. بہت اچھا ہے جی, بہت اچھا ہے. مقطع عرض ہے آج آثار ہیں اس دل کے بہلنے کے امیر. آج آثار ہے. آج آثار ہیں اس دل کے بہلنے کے امیر, آج کیوں ماتم دلداری ناکام کریں. واہ واہ. خوبصورت شعر ہے, بہت اچھا ہے جی. نکہتے گل کسی گل رخ کے چلو نام کریں, ان ہواؤں کی طرح
پیار کو بھی عام کریں. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت, مہربانی. بہت خوبصورت. اور سننے والوں سے بھی یہی کہیں گے کہ میری طرح آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. بہت ہی خوبصورت شاعر ڈاکٹر زاہد امیر, اور ان سے اور بھی کچھ سننے کو آج ملے گا. ان سے سنیں گے. اردو کے ساتھ ساتھ کچھ پنجابی کی بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے بعد میں کہ وہ ہمیں پہنچائیں, کیونکہ اپسوچ سے ہمیں فون آیا ہے. کوئی خالق نام تھا شاید, جی بہت ہی دور سے فون کیا ہے, اور ان کے مطابق ڈاکٹر زاہد امیر صاحب جو ہے پنجابی کے بہت خوبصورت شاعر ہیں, اور ان کا ایک مجموعہ شائع بھی ہو چکا ہے پنجابی کا, تو ان سے اور بھی سنیں گے. لیکن اس وقت ہم بڑھ کر سنتے ہیں ایک اور نمبر جس کے جو شاعر ہیں وہ اگین ڈاکٹر زاہد امیر صاحب ہیں, اور اس کے سنگر پاکستان کے بہت مشہور سنگر ہیں ترنم ناز, اور اس کے بول ہے آج کا دن ہے روشن روشن پھر بھی دور سویرا ہے. اس کے شاعر ہیں ڈاکٹر زاہد امیر جو آج ہمارے پاس موجود ہیں. آپ اگر ان سے بات کرنا چاہیں, انہیں کوئی میسج دینا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم. آج کا دن ہے روشن روشن پھر بھی دور سویرا ہے. آج کا دن ہے روشن روشن پھر بھی دور سویرا ہے. پھر یادوں کے دیپ جلے ہیں. آج کا دن بھی تیرا ہے. آج کا دن ہے روشن روشن پھر بھی دور سویرا ہے. This is Sheffield Live. آج کتاب میں پھول ملا ہے بکھرا بکھرا میرے جیسا. آج کتاب میں پھول ملا ہے بکھرا بکھرا میرے جیسا. پھر سے دل کا گلشن مہکا خوشبو نے گھیرا ہے. آج کا دن ہے روشن روشن پھر بھی دور سویرا ہے.
93.2 FM पे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गजल शब, अपने प्रेजेंटर, अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद अहमद के साथ ऑल द वे टिल 11 PM। अली, कामरान और इफ्तिखार साहब, आपके टेक्स्ट मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो फरमाइश आप कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि आपके लिए चला सकें, जो गजलें आप सुनना चाहते हैं। साथ में आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। और इम्तियाज साहब, आपके टेक्स्ट मैसेज का शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी आप शो में शिरकत करेंगे। और अभी अभी अगर आप ट्यून कर रहे हैं 93.2 FM, तो आपको बताते चलें कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही बड़े शायर डॉक्टर जाहिद अमीर साहब तशरीफ फरमा हैं। डॉक्टर साहब जो हैं, उनके 7 मजमूए शाया हो चुके हैं जो कि उर्दू में है, और 8वां जो है वो पंजाबी का है। और डॉक्टर साहब के जो शायरी हैं, जो गजलें हैं, वो जो नज़में हैं, वो पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स गा चुके हैं, जिसमें हामिद अली खान, तरन्नुम नाज और मरहुमा इकबाल बानो शामिल है। और आपको बताते चलें कि इकबाल बानो वो सिंगर थी पाकिस्तान की कि वो हर किसी शायर की गजलें या नज़में नहीं गाती थी। वो बहुत चुन चुन कर, बहुत चुने हुए शायरों के जो कलाम है वो सुनाती थी। और उनमें एक नाम जो था वो डॉक्टर जाहिद अमीर साहब का है, जो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और मैं हमेशा से अपने सुनने वालों से ये कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये रेडियो स्टेशन आपका है। आप अगर शायरी करते हैं, आपका कोई दोस्त, आपके फैमिली मेंबर कोई जो शायर है और लोगों को पता नहीं है कि आप शायरी कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको मौका दे सकते हैं कि आप अपनी शायरी दुनिया तक पहुंचाएं। क्योंकि ये शो जो है न सिर्फ यॉर्कशायर में, साउथ यॉर्कशायर में सुना जाता है, बल्कि इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में ये शो सुना जाता है, sheffieldlive.org के थ्रू। तो इस वक्त आप दुनिया के जिस कोने में भी है और हमारा ये शो सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम, कि आपको इतना टाइम हमारे लिए आप लोग निकाल कर ये शो सुन रहे हैं, डॉक्टर जाहिद अमीर साहब को सुन रहे हैं। और ये शेफील्ड वालों के लिए एक एजाज की बात है कि इतने बड़े शायर हमारे दरमियान आज मौजूद हैं और आज हम उनसे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक दफा फिर आएंगे आपकी जानिब, लेकिन सबसे पहले जो मैं गजल पढ़ूंगा बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। और ये आपकी जो बुक है, जुगनू तराशती आंखें, जुगनू तराशती आंखें, उनसे मैंने ली है। और मैं सुनने वालों को और अपने जो सामाईन है उनके साथ शेयर करना चाहूंगा। जागता है एक दर्द सभी जब सोने वाले होते हैं, जागता है एक दर्द सभी जब सोने वाले होते हैं। शाम ढले क्या सारे मौसम रोने वाले होते हैं, आंखों ही में कट जाती हैं फसल सुहाने सपनों की, आंखों ही में कट जाती है फसल सुहानी सपनों की। ख्वाब उगाने को जब नींदें बोने वाले होते हैं, कदम कदम पर लोग मिले हैं इनमें कोई गैर न था, कदम कदम पर लोग मिले हैं उनमें कोई गैर न था। कुछ हो जाते हैं अपने, कुछ होने वाले होते हैं। किसको इतना होश रहा था आंखें डाल के आंखों में, किसको इतना होश रहा था आंखें डाल के आंखों में। ऐसे थे वो लम्हे के जो खोने वाले होते हैं। इश्क में आशिक लोग उसे भी एक तौकीर समझते हैं, इश्क में आशिक लोग उसे भी एक तौकीर समझते हैं। रुसवाई के छीनते ये क्या धोने वाले होते हैं। बहुत खूबसूरत शायरी है और ये शायर आज हमारे दरमियान मौजूद है। डॉक्टर जाहिद अमीर, एक दफा फिर आपकी जानिब बढ़ेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक दफा फिर कि आप
ہم سے شیئر کریں. کوئی تازہ کلام, کوئی ایسا کلام, ضروری نہیں کہ تازہ ہی ہو, لیکن ایسا کلام جو آپ نے بہت دل سے لکھی ہو, جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے یہ بہت پسند ہے آپ کو, اور آپ کے دل کی جو آواز ہے وہ شاعری اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک احساس کی بات ہوگی. میں یہ پھر ایک دفعہ عرض کروں کہ چونکہ میں شاعری سوچ کے نہیں کرتا, اور اس لیے میری شاعری میں آپ کو بہت زیادہ مختلف خیالات ملیں گے. جی, ایک پیرایا نہیں ہوگا جس میں کچھ مزاحیہ رنگ بھی ہوگا, کچھ عجیب و غریب قسم کے ردیف کا استعمال بھی ہوگا جو سوچے بغیر جی ہوا. تو میں ایسی ہی ایک غزل کے چند شعر آپ ضرور, کو ارشاد پیش کرتا ہوں. مطلب ہے, جو دل دریا ہو طغیانی کنارے پہن لیتا ہوں. جو دل دریا ہو طغیانی کنارے پہن لیتا ہوں, کہیں جانا نہیں ہوتا تو کپڑے پہن لیتا ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. جو دل دریا ہو طغیانی کنارے پہن لیتا ہوں, کہیں جانا نہیں ہوتا تو کپڑے پہن لیتا ہوں. سمائے سر میں جب سودا کبھی آوارہ گردی کا, سمائے سر میں جب سودا کبھی آوارہ گردی کا, تیرے کوچے کو جانے والے رستے پہن لیتا ہوں. کیا بات ہے جی. تیرے کوچے کو جانے والے رستے پہن لیتا ہوں. مجھی سے کیوں گلا ہے ساری دنیا کو محبت کا, مجھی سے کیوں گلا ہے ساری دنیا کو محبت کا, کہ میں نفرت زدہ ہو کر یہ غمزے پہن لیتا ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے جی, خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے جی. مجھی سے کیوں گلا ہے ساری دنیا کو محبت کا, کہ میں نفرت زدہ ہو کر یہ غمزے پہن لیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے, 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 کسی کی یاد آتی ہے تو پہرے پہن لیتا ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے, ارشاد مکرر. کہیں ایسا نہ ہو جائے, ماشاءاللہ جی, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کسی کی یاد آتی ہے تو پہرے پہن لیتا ہوں. واہ واہ. امیر ایک آس پہ جیتا ہوں اور ایک آس پہ مرتا. امیر ایک آس پہ جیتا ہوں اور ایک آس پہ مرتا, یقین آتا نہیں کوئی تو شکوے پہن لیتا ہوں. واہ واہ, خوبصورت. جو دل دریا ہو طغیانی کنارے پہن لیتا ہوں, کہیں جانا نہیں ہوتا تو کپڑے پہن لیتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ جی, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت شاعری آپ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. اور ہم یہی کہیں گے کہ سننے والوں کو بھی یہ شاعری اچھی لگ رہی ہوگی اور وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کو کیسے لگ رہا ہے آج کا شو؟ آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. 0114-281-4092. آپ اگر فون کر کے ڈاکٹر زاہد امیر صاحب سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں, وی کین ٹیک یور کال لائیو. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ صرف ہم تک کویسچن پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہم تک کویسچن پہنچانا چاہیے ضرور پہنچائیے گا. ٹیکسٹ میسج کے تھرو پہنچا سکتے ہیں 0795-8077-960. اٹس 0795-8077-960. اور ٹیلی فون نمبر ہے 0114-281-4092. Sheffield Live. Made in Sheffield. ہم چلتے ہیں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر زاہد امیر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور
کہ جو نئی جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں, جو پاکستانی جو نئی جنریشن ہے, اس میں کیا شاعری کرنے کا جو ہے وہ لیکنگ ہے, اس میں کیا وہ شاعری نہیں کر سکتے, یا نئی جو جنریشن ہے یا اس طرف جانا ہی نہیں چاہتی؟ ایسی کون سی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو نئے لوگ ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ شاعری کی طرف نہیں جا رہے, یا ایسے کون سی چیزیں ہیں اگر اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں تو نئی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ شاعری کی طرف راغب ہو سکیں؟ دراصل جاوید صاحب, شاعری جو ہے وہ بڑی دلچسپ چیز بھی ہے, اور اس میں آپ کو ایک کتھارسس ملتی ہے اپنے روزمرہ کی ٹینشن سے اور تکلیفوں سے, دکھوں سے. لیکن آج کل نوجوان طبقہ شاعری سے کچھ دور ہٹ گیا ہے, یہ بات صحیح ہے. اس کی وجہ شاعری ہے, جس قسم کی شاعری پر ہم پہنچ گئے ہیں, کیونکہ جدید شاعری میں انہوں نے غزل کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر ایک سیاسی رنگ دے کے جی, اور اس میں روزمرہ کی تکلیفوں کا ذکر کر کے, آٹے دال کا بھاؤ بیان کر کے, انہوں نے غزل میں لطافت کو ختم کر دیا. بالکل سیاسی طور کا بنا دیا. اس لیے وہ لطیف چیز نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھی اس سے کچھ دور ہو گئے. کیا بات ہے جی, کیا بات. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف پیرائے اظہار کے ہیں. غزل ہے, نظم ہے, نثر ہے, یہ ان سب کی اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن غزل خاص طور پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ, اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک پرانی ڈیفینیشن کے حساب سے غزل ایک رومانٹک چیز ہے. جی بالکل. رومانس جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ فیکچول ہو, بالکل, لیکن اس میں دلچسپی ضرور ہوتی ہے ہر شخص کو, اور کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی سٹیج میں رومانس سے ضرور گزرا ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر آپ آٹے دال کا بھاؤ اگر غزل میں دیں گے تو وہی آٹا جو ایک وقت میں جتنے کا من ہوتا ہے وہ اگلے ٹائم میں کچھ سالوں کے بعد اتنے کا صرف 1 کلو ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ مہنگائی کا رونا روتے روتے آپ بیان ہی نہیں کر سکتے غزل میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. تو اس لیے لوگ کچھ دور ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کچھ حالات جنرلی کافی ٹینس ہو گئے ہیں, اور اس میں لوگ باہر نہیں نکلتے, محفلوں میں نہیں جاتے, مشاعروں میں نہیں جاتے, کچھ غم روزگار کی وجہ سے, کچھ لیک آف سیکورٹی کی وجہ سے. بالکل, حالات بھی ایسے ہیں کہ تو اس سے بھی کچھ دوری ہو گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے زندگی کے لیے, بہت بہت ضروری ہے. اور میں نے جب سے اس چیز سے اپنا ساتھ بنایا ہے یا بنا ہے, محسوس کیا ہے کہ میرے لیے کچھ دنیا داری کی تکلیفیں آسان ہو گئی ہیں. کیا بات ہے جی. یہ ایسا ہی کتھارسس ہے کہ جب آپ اس کے زمرے میں سوچتے ہیں اور جب اس کے ٹرانس میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں لگتی. کیا بات کہی ہے جی. جو کہ بہت مشکل ہے کہ آپ دواؤں کے بغیر ایسی چیز حاصل کر سکیں. بالکل, جو سکون ہے, جو روحانی سکون ہے وہ شاعری سے اور یہ آپ کو بغیر دواؤں سے ملتا ہے. کیا بات ہے جی. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی کہ شاعری جو ہے ایک لطیف احساس ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اور اس سے جو ہے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے بغیر دوا کے, اور آپ ایک سکون محسوس کرتے ہیں شاعری سن کر, اور اسپیشلی خوبصورت شاعری سن کر. کیونکہ آج کل ایسے بھی شعراء ہیں, ایسے بھی شاعر ہیں کہ جو شعر تو کہتے ہیں لیکن وہ دل کے اندر گھسنے والے نہیں ہوتی, دل پہ اثر کرنے والے نہیں ہوتی. تو شعر کہنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے کہ ہر کوئی شاعر بن بھی نہیں سکتا اور شعر کہہ بھی نہیں سکتا. بہت اچھی بات آپ نے کہی, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ایک دوسرا جو کویسچن اور جو ایک ہمیشہ سے میں سوچتا چلا آتا ہوں
کہ اس ملک میں یعنی جو یورپ ہے UK میں، کیونکہ یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو جو ہے نہیں بولنا چاہتے، وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ انگلش میں بات کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے جو ان کے مقامی زبانیں ہیں، پنجابی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، ہندکی، سرائکی، جتنی بھی ہے، وہ والدین چاہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ رکھ کر ان سے انگلش میں بات کریں، اینڈ دے فیل پراؤڈ کہ ان کے بچے جب انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں یا انگلش ہی بولتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ اردو کے لیے یا ہمارے جو کمیونٹی کی جو دوسری زبان ہے، کیا یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نئی نسل کو دور کر رہے ہیں، اپنے جو کلچرل ہے، اپنے جو روایات ہے، ہماری جو زبان ہے، ثقافت ہے، ان سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف انگلش بول رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کتنا نقصان دہ ہے یہ ہمارے نئی نسل کے لیے؟ یہ دیکھیں، روزمرہ کے کاموں میں یہاں پر رہتے ہوئے انگلش کا آنا تو بہت ضروری ہے. بالکل جی، بالکل. اور انگلش میں فلوئنسی حاصل کرنا، انگلش لکھنے میں ماسٹری کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. امپورٹنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی وقت یا کوئی پیسہ نہیں لگتا کہ ساتھ ساتھ آپ اپنے کلچر، اپنی زبان کو بھی رکھیں. میں نے دیکھا ہے ایسے گھرانے یہاں پر جو بڑے گھر میں صحیح اپنی زبان بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، اور باہر وہ بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ انگلش بولتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اگر یہ آپ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، یہ ان کا فرض ہے بالکل جی کہ اس چیز کا خیال کریں، اور کیونکہ ان کو اتنا دور نہ کر دیں اپنے اوریجن سے کہ وہ پھر واپس نہ جا سکیں اپنے اوریجن میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اوریجن سے مراد کہ وہ وہیں جائیں واپس جہاں سے آئے ہیں، نہیں، وہ رہیں لیکن اپنے کلچر کی خوبصورتی سے یہاں کے لوگوں کو مستفیض کریں. بالکل، یہ نہیں کہ ان کے کلچر میں رنگ جائیں، بلکہ اپنا کلچر بھی ساتھ ساتھ میں دوسرے نسلوں تک وہ جو ہے پہنچاتے رہے. ہاں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ نئی بات انہیں بھی ملے، تو ان کو بھی آپ اپنے کلچر میں لائیں، اپنا کلچر ان کو دیں. ہر کلچر میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور وہ سارے ہی دنیا میں پسند کی جاتی ہیں. صحیح بات ہے. ہر زبان میں پسند کی جاتی ہیں باتیں، تو ان کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو پھیلانا چاہیے، اور کم از کم اپنے گھر میں اپنا ماحول کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ماحول رکھیں جو ہمارا اصل ہے. بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے، آپ کے رائے سے میں بالکل متفق ہوں کہ گھروں میں ہمیں ضرور اپنے جو مقامی زبانیں ہیں، جو ہماری لوکل زبانیں ہیں، جو ہماری مادری زبانیں ہیں، یا اسپیشلی جو اردو ہے، وہ گھروں میں ضرور بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ صرف اور صرف انگلش میں ہی بات کریں. آپ میرے خیال سے، میرے ناچیز رائے میں، کہ اگر آپ بچوں سے انگلش میں بات نہ بھی کریں لیکن وہ خود بخود اسکولوں میں انگلش سیکھ ہی جائیں گے. چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ منع بھی کریں، لیکن اسکول میں اگر آپ ان کو بھیج رہے ہیں، they will learn English، ضرور سیکھیں گے وہ. ٹھیک ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں بھی ان کے ساتھ اردو بولیں، پشتو بولیں، ہندی بولیں، جو بھی ہمارے زبانیں ہیں، پنجابی بولیں، اور ان کو اسکول میں موقع دیں کہ وہ انگلش سیکھ لیں، تو میرے خیال سے دونوں زبانیں، جس طرح آپ نے فرمایا، ساتھ پالش ہوتی جائیں گی، دونوں چیزیں رہیں گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کرنے سے دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور گھروں میں یہ ماں باپ کا فرض ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو تو یہ علم نہیں ہے، وہ تو انگلش میں ہی آنکھ کھولتے ہیں، تو انگلش میں ہی رہتے ہیں. اگر آپ نہیں ان کو بتائیں گے کہ اردو کیا ہے، پنجابی کیا ہے، تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے. بالکل جی. ایک اور کویسچن جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ موجودہ شعراء میں آپ پاکستانی یا انڈین جتنے بھی بڑے بڑے شعراء آج کل جو مشہور ہے، ان میں آپ کس شاعر کو
ایک خوبصورت، ایک اچھا اور اس کو ایک پائے کا شاعر سمجھتے ہیں. جس طرح کہ اللہ بخش احمد فراز صاحب تھے، وہ تو ہم میں نہیں رہے، لیکن موجودہ شاعروں میں جس طرح فیض احمد فیض تھے، ناصر کاظمی صاحب کا نام آپ نے لیا، موجودہ شعراء میں ایسے کون سے پائے کا شاعر ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس یہ جو شاعر ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ موجودہ شاعروں میں بہت اچھا ہے؟ تو آپ کے خیال میں کون سا ایسا شاعر پاکستان میں اس وقت موجود ہے؟ پاکستان میں چونکہ میرا مطالعہ زیادہ نہیں رہتا، جی. لیکن جتنا بھی ہے، جی جی چونکہ جب سے میں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، دوسرے شعراء سے جب ملاقات ہوتی ہے تو نیچرلی ان کی کتابیں میرے پاس آتی ہیں، جی. میری ان کے پاس جاتی ہیں. تو اب میرے گھر میں بھی کافی ذخیرہ جمع لائبریری ہو گیا، ہے جی. کتابوں کی. تو اگر میری ذاتی رائے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک شاعر ہیں پاکستان میں جن کا نام ہے عباس تابش. عباس تابش، بالکل سنا ہے جی. بالکل. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں وہ ہر طرح سے بہترین شاعری میں فٹ ہوتے ہیں. جی کیا بات کہی. اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے ان کو سنا بھی ہوگا کہ یہ ان کا ایک مشہور شعر ہے میں کوشش کر کہ رہا ہوں پانی یہی بالکل. آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے. پانی آنکھ میں لا کے، پانی آنکھ میں بھر کے کے لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت شعر کہا ہے عباس تابش صاحب نے. تو یہ ایک شعر میں ہے ان کا. ان کے بہت سارے، ان کا کلام واقعی سننے کے لائق ہے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. زاہد حمید صاحب، ایک دفعہ پھر اگر کچھ تازہ یا کچھ پرانا جو بھی آپ کے میں پسندیدہ اپنی ہو. کتابوں سے باہر ہی میرا خیال ہے آپ کو ایک اور غزل کے چند شعر ضرور ضرور جی سنانا پسند کروں گا. بالکل جی. اور یہ بھی بہت سادہ سی غزل ہے. کیسے لمحے تھے وہ جو ہوا ہو گئے، کیسے لمحے تھے وہ جو ہوا ہو گئے، کیسے لمحے تھے وہ واہ جو ہوا ہو گئے، کب ملے اور کب ہم جدا ہو گئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. کیسے لمحے تھے وہ جو ہوا ہو گئے، کب ملے اور جدا کب ہو ہم گئے. جدا ہو گئے. حال دل کا سنانے پہ اصرار تھا، حال دل کا سنانے پہ اصرار تھا. اصرار تھا، اور سنایا تو دیکھو خفا ہو گئے. واہ 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 اور واہ جی. سنایا تو دیکھو خفا ہو گئے. یوں ہی محتاط ہو کر، یوں ہی محتاط سے ہو کر ہم بچ گئے. یوں ہی محتاط سے ہو کر ہم بچ گئے. یوں ہی محتاط سے ہو کے ہم بچ گئے. وسوسے خود ہی رد بلا ہو گئے. آہا، کیا بات ہے جی، واہ واہ. وسوسے خود ہی رد بلا ہو گئے. بلا ہو گئے، کیا بات ہے. چھو لیا جب بھی چاہا اسے دھیان میں، چھو لیا جب بھی چاہا اسے دھیان میں. چھو لیا جب بھی چاہا اسے دھیان میں. نیند سے خواب سے ماورا ہو گئے. بہت اچھا جی، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ جی. چھو سبحان لیا اللہ. جب بھی چاہا اسے دھیان میں. نیند سے خواب سے ماورا ہو گئے. آئینے میں ہے اب عکس بھی اجنبی، آئینے میں بھی ہے، آئینے میں ہے اب عکس بھی اجنبی. یوں بدلتے گئے کیا سے کیا ہو گئے. واہ واہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، کیا شعر ہے. آئینے میں ہے اب عکس بھی اجنبی. اجنبی. یوں بدلتے گئے کیا سے سے کیا ہو گئے. واہ واہ واہ. دور تک جو نہیں منزلوں کا نشان، آہا، دور تک جو نہیں منزلوں کا نشان. یوں لگے کہ ہم ہی راستہ ہو گئے. واہ واہ، کیا بات ہے جی. مکرر یہ شعر دوبارہ جی. دور تک جو نہیں منزلوں کا نشان. یوں لگے کہ ہم ہی راستہ ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو نہ گزرے کبھی ان خرابات سے، جو کبھی نہ جو گزرے. نہ گزرے کبھی ان خرابات سے. کیسے معصوم اور پارسا ہو. آہا، واہ واہ، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. جو نہ گزرے کبھی ان خرابات سے. کیسے معصوم اور پارسا ہو گئے. میرے احساس پہ کیوں ہے تاری ابھی، میرے احساس پہ کیوں ہے تاری ابھی. وہ زمانے کے جو خواب سا ہو گئے.
क्या बात है, क्या बात है जी. اور رزق مکتا ہے رزق لہروں کا آخر بنے خود امیر. رزق لہروں کا آخر بنے خود امیر جو بھی اپنے تعین ناخدا ہو گئے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت, کیا رزق لہروں کا آخر بنے خود امیر جو بھی اپنے تعین ناخدا ہو واہ گئے. واہ, کیا بات ہے. کیسے لمحے تھے وہ جو ہوا ہو گئے, کب ملے اور کب ہم جدا ہو گئے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ, بہت خوبصورت شاعری. اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. مجھ سے تو آپ پوچھے نہیں, میرے تو حالت ہی کچھ اور ہے, کیونکہ میرے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج ڈاکٹر زاہد امیر صاحب, ایک بہت ہی جانے پہچانے پاکستانی شاعر, آج ہمارے درمیان موجود ہے. اور میں بار بار یہی بتاتا چلا رہا ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ بہت سارے ایسے شعراء ہے یا شاعر ہے جو ہم میں موجود ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے. وہ چھپے شاعر ہوتے ہیں اور وہ شعر شاعری کرتے ہیں, نظمیں کہتے ہیں, غزلیں کہتے ہیں, ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے اگر شاعر آپ کو معلوم ہے یا آپ خود ہیں, آپ پلیز ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے تاکہ ہم آپ کی وہ شاعری دنیا تک پہنچائیں. ڈاکٹر زاہد صاحب تو ایسے شاعر ہیں کہ ان کی شاعری پوری دنیا تک جو ہے پہنچی ہوئی ہے. ان کے بکس ہیں, 8 ان کے مجموعے ہیں, 7 اس میں اردو کے ہیں, 1 پنجابی کے ہیں. ان کے گانے بہت پاکستانی جو مشہور سنگرز ہیں, جو گائک ہیں, انہوں نے گائے ہیں, جس میں حامد علی خان, ترنم ناز اور مرحومہ اقبال بانو جیسے نام شامل ہے. اور ان کے 2 خوبصورت جو کلام ہیں, ایک ترنم ناز کی آواز میں اور ایک حامد علی خان کی آواز میں, ہم آپ کو سنا چکے ہیں. اور آگے بھی ہم آپ کو کچھ کلام جو ڈاکٹر زاہد امیر صاحب نے لکھے ہیں اور اس کو گایا ہے حامد علی نے یا ترنم ناز نے اور یا اقبال بانو نے, اس کو مزید ہم اس کو سنیں گے. اس وقت ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر زاہد امیر سے کہ اگر ان کی پسند کا کوئی ایسا وہ ہو, گائک ہو انڈین, یا کوئی ایسے غزل ہو جس کی وہ ہمیں بتانا چاہیں, حکم کرنا چاہیں اور ہم اس کو پلے کر سکیں, ہم شیفیلڈ لائیو کے تھرو ان کی وہ فرمائش پوری کر سکیں, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی بات ہوگی. تو ایسا کوئی شاعر یا ایسا کوئی غزل گو جو آپ کو پسند ہو, اگر آپ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آرڈر بلکہ کرتے ہیں, تو ہم ضرور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے میری غزلیں بہت سارے گانے والوں نے گائی ہیں, جن میں مہدی حسن تک سب شامل ہیں. لیکن مجھے ایک غزل جو اقبال بانو صاحبہ مرحومہ نے گائی تھی میری ایک کتاب کے فنکشن پر لائیو, لو پھر آیا پھر میرے دل پہ والی, لو آیا پھر میرے دل پر نئی افتاد کا موسم, وہ مجھے بہت پسند ہے. اگر اس میں سے کچھ, کیونکہ ہے تو زیادہ, میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے پاس وہ موجود ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ پہلے خود, اگر آپ کو یاد ہے, اگر آپ کچھ اس کے جو قطعات ہیں آپ ہمیں سنائیں, اور اس کے فوراً بعد جو ہے ہم اس کو میں اس کے 1-2 شعر آپ کو بتاتا ہوں. لو آیا پھر میرے دل پر نئی افتاد کا موسم, لو آیا پھر میرے دل پر نئی افتاد کا موسم, مجھے لگتا ہے ہر موسم ستم ایجاد کا موسم. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی. خزاں میں اڑتے پتوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی, خزاں میں اڑتے پتوں کی کوئی منزل نہیں, خزاں میں اڑتے پتوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی, اسی سے ملتا جلتا ہے دل برباد کا موسم. واہ واہ, بہت اچھا جی, بہت اچھا. میرا خیال ہے اقبال بانو کی آواز میں ہی یہ شعر سنیے جی. تو سامعین چلتے ہیں اس خوبصورت غزل کی جانب جسے گایا ہے مرحومہ اقبال بانو صاحبہ نے. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن جس شاعر کی شاعری کو وہ گا رہی ہیں, خوش قسمتی سمجھیں. ہمارا جو اسٹوڈیو ہے اتنا چھوٹا سا ہے,
لیکن اتنے بڑے انسان ڈاکٹر زاہد امیر صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے تو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے شیفیلڈ والوں کے لیے بھی کہ آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور اقبال بانو کی آواز میں انہی کا یہ خوبصورت کلام آپ تک پہنچاتے ہیں. یقین کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا. آپ کو کیا پوچھنا ہے یا آپ کو کیا پسند ہے آپ ہمیں پہنچا سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج کے تھرو. ٹیکسٹ کا نمبر ہے 0795 8077 It's 0795 8077 اور فون کال کا نمبر ہے 0114 2814092. تو سنتے ہیں خوبصورت کلام ڈاکٹر زاہد امیر کا اور آواز ہے مرحومہ اقبال بانو کی. دل پر نئی افتاد کا موسم مجھے لگ رہا ہے ہر موسم صرف میرا موسم.
मोज़ सामीन 93.2 FM पे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गज़ल शब। साथ में प्रोग्राम सुना जा रहा है दुनिया भर में sheffield.live.org के थ्रू। और आपको बताते चलें कि ये जो आप गज़ल सुन रहे हैं इकबाल बानो की आवाज़ में, ये है कलाम डॉक्टर जाहिद अमीर साहब की, जो आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है। और हम उनसे पूछेंगे कि जो वाकया अभी मुझे बता रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी लुत्फानंदोज हों कि किस तरह इकबाल बानो जो है ये कलाम गाने के लिए कराची से तशरीफ ले गई लाहौर, और एक गज़ल गाने के बाद वापस वो कराची चली गई। और ये पहली किताब थी डॉक्टर जाहिद अमीर की जिससे ये गज़ल इकबाल बानो ने गाई। तो मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आप हमारे सुनने वालों के साथ भी ये वाकया जो है शेयर कर सकें, ताकि सुनने वाले भी जान सके कि आप इतने बड़े शायर हैं और कितना मतलब लोग आपको जानते हैं। जी सर। हाँ, मैं ये बानो मरहुमा के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा। अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये लोग बड़े पैसे के रसिया होते हैं और बग़ैर पैसे के कोई काम या कोई बात नहीं करते। इकबाल बानो ये मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बतौर ख़ास कराची से अपना एक रेगुलर प्रोग्राम छोड़कर तशरीफ़ लाई थी। अचानक मेरी उम्मीद के बरखिलाफ़ मैं नहीं समझता था कि वो इतनी बिज़ी थी उन दिनों में, कि उन्होंने मुझे ख़ुद बताया था कि मैं कभी USA में हूँ, कभी ब्रिटेन में हूँ, कभी दुबई में हूँ, कभी पाकिस्तान में हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में हुई आपकी किताब की रुनुमाई के वक्त तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर हाज़िरी दूँ और ये गज़ल मैं आपकी वहाँ सुनाऊँ। तो बात हो गई थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि वो आएंगी। लेकिन उन्होंने वहाँ जब उनको मैंने इनविटेशन भेजा था उनके एड्रेस पर, तो उन्होंने रखा हुआ था, डेट डायरी में लिखी हुई थी। कराची में वो प्रोग्राम कर रही थी काफ़ी लंबा, और वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने उनको इकबाल बानो ने कहा कि मुझे इस दिन जाना है लाहौर लाजमी, और मैं जाना आना करूँगी, वापसी फ़्लाइट पर पहुँच जाऊँगी। उन्होंने सोचा कि शायद ये कुछ पैसे अपना बढ़ाना चाहती हैं या कुछ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि पैसे बढ़ा के बात करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे जाना ज़रूरी है। और एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी किताब की रुनुमाई है, उसमें मुझे एक सिर्फ गज़ल सुनानी है और वापस आ जाना है। क्या बात है। वो कहने लगे कि अव्वल तो डॉक्टर शायर हो नहीं सकते तो डॉक्टर क्या शायरी करेगा, और फिर आप तो किसी की गज़ल गाती नहीं है आम शायरों की, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो वो ऑर्गेनाइज़र जो थे वो कहने लगे ये बात है तो मैं साथ चलूँगा आपके। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। तो वो भी साथ तशरीफ़ लाए। तो अचानक ये प्रोग्राम जब हो रहा था किताब की रुनुमाई का, तो बीच में पता चला कि इकबाल बानो तशरीफ़ ले आई हैं। तो उन्होंने ये गज़ल वहाँ मेरी किताब की रुनुमाई पर जो गाई, और मुझे बहुत पसंद है और मैं उनका बहुत ममनून था। और अब इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि वो उनको जवारे रहमत में जगह दें। आमीन। और चूँकि वो हम में नहीं हैं, तो लेकिन मेरे ख्यालात उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी ग्रेटनेस मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। अल्लाह मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जाहिद साहब, टाइम तेज़ी के साथ गुजर रहा है और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कलाम सुनूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि स्पेशली अगर आप इस वक्त वो पंजाबी का कुछ हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लिसनर हमारे पंजाबी सुनते हैं, समझते हैं और बोलने के साथ साथ पसंद भी करते हैं। तो आप अगर उनको भी कुछ सुना सके।
दो चार पंजाबी में भी मेरा मिजाज जो है आप देखेंगे कि बहुत ही मौज़ूआत मुख्तलिफ है, जी, जिसमें मज़ाहिया अंदाज भी है, सियासत भी है, हर चीज़ है, और ज़्यादातर नज़में हैं और काफ़ी का रंग है। अगर कहा जाए तो मुझे तो इतना तजर्बा नहीं है, मैं कुछ शेर आपको जरूर। वैसे बताता हूँ, फिर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक नज़म आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँ, क्योंकि पंजाबी की फरमाइश जी। है। उस नज़म को मैं अपनी एक ख़ास चीज़ समझता हूँ। जरूर। मुझे एक बात बताऊं, पंजाबी बहुत कम समझ आती है, लेकिन मैं समझ लेता हूं। मैं बोल नहीं पाता, लेकिन जब कोई बात कर रहा होता है या पढ़ रहा होता है तो मैं समझ लेता हूं। तो मैं जरूर सुनूंगा और आपका साथ दूंगा। इलेक्शन विच खलो गए हाँ, इलेक्शन विच खलो गए हाँ, हुण जितीए भावें रह जाइए। आहा, इलेक्शन विच खलो गए हाँ, हुण जितीए भावें रह जाइए। जे तुहानू खौफ है हारण दा, कुछ हथों दियो ते बह जाइए। क्या बात है जी, क्या बात है। तियां डोली चढ़दियां डरदियां ने, तियां डोली चढ़दियां डरदियां ने, मुल चढ़ गए दाज बाजारां दे। क्या बात है। तियां डोली चढ़दियां डरदियां ने, मुल चढ़ गए दाज बाजारां दे। खरे किस चुल्ले फट जाना, क्या बात है, क्या बात है। खरे किस चुल्ले फट जाना, रंग उड़दे पै मुटियारां दे। वाह वाह। कतरा ही कतरा, कतरा ही दरिया, कतरा ही कतरा है। कतरा ही कतरा, कतरा ही दरिया। दरिया, कतरा ही मोती बनदा है। क्या बात है, क्या बात है जी। कतरा ही कतरा, कतरा ही दरिया, कतरा ही मोती बनदा है। क्या बात है। अपना आप पवे मनवाना, कौन किसे नू मंदा है। मन दया है, क्या बात है। एक शेर है, सावन च कुछ ना कुछ ते हुंदा है शाम नू, सावन च कुछ ना कुछ ते हुंदा है शाम नू। कुछ खांदे ने जाम नू, कुछ पींदे ने जाम नू। जामनू, क्या बात है, क्या बात है जी। खूबसूरत, कुछ खूबसूरत। खांदे ने जाम नू, कुछ पींदे, कुछ पींदे ने जाम जामनू, नू। क्या बात है। की खटिया ने चंद ते जाके, की खटिया ने चंद ते जाके, खुशहाली नू मिल गए फाके। खुशहाली नो मिल गई फाके। की खटिया ने चंद ते जाके, खुशहाली नू मिल गए फाके। चन ते मिट्टी उड़दी वेखी, चन ते मिट्टी उड़दी वेखी, एथे वेखी खाक उड़ा। वाह 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 वाह। दोबारा जी, दोबारा जी। की खटिया ने चंद ते जाके, खुशहाली नू मिल गए फाके। चन ते मिट्टी उड़दी वेखी, चन ते मिट्टी उड़दी वेखी, एथे वेखी खाक उड़ा खाक के। उड़ा के। क्या बात है जी, क्या बात है जी। ਹੁਣ मैं उस नज़म ते आना। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। जरूर जरूर। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ नागवार गुजरन कुछ लोगों नू, मगर मैं माफी चाहना पेशगी। नहीं, आप जरूर पेश लेकिन करें। चूंकि एक हकीकी गल है, इस वास्ते इहदा उन्वान है होर की हाल है। और की हाल है। होर की हाल है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जदों किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ है, तो उसका जवाब तो ਹੁੰਦਾ ना अलहमदुलिल्लाह सब ठीक है, पहले कोलों बेहतर है। और खास तौर ते रिटायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ तो वो कहना मेरी जिंदगी पहले कोलों भी बेहतर है। क्या बात। और मैं हुण फुर्सत है और मैं लाइब्रेरी भी बहुत जाना, सवेरे भी मॉर्निंग, सवेरे मॉर्निंग वॉक करना, सवेरे इवनिंग वॉक भी करना, रात को भी वॉक करना। क्या बात है। ते लेकिन जदों ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਲੂਣ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਲੂਣ ਦਾ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੂਨ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਲੂਣ ਦਾ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੂਨ ਦਾ, ਲੜ ਗਈ ਬੀਟਾ ਬਲਾਕਰ ਦੀ ਦਵਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਘਰਸਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, क्या बात बीवी दी सूरत भी लगदी भैन दी, है जिंदगी बस क्या कहण बात है दी। क्या बात है जी ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਯਾਬ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। खाने बिच नायाब मिठा हो ਹੁਣ गया ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। हाँ, हाँ। ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਯਾਬ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਿਆਲੋ ਖਾਬ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੁਲਫੀ ਫਲੂਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਕੌੜਾ ਮੂੰਹ ਪੇਸ਼ਾਬ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात है ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ बस ਦੀ। कहण दी ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਜਮਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਜਮਾ, ਕਾਰ ਲਈ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਬੇਕਾਰ ਲਈ। क्या ਹੋ बात ਗਏ है? ਸਨ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਾਰ ਕਾਰ ਲਈ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਬੇਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਲਈ। ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬੈਣ ਦੀ। क्या बात है क्या बात है जी, ਇਹ माशाल्लाह। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ बस ਦੀ। कहण दी ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? की हाल है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਗਿਆ, हाफजा भी लगता है साथ छट गया ਹਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ। क्या बात है ਹਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟੂਏ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ। ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਐਨ ਦੀ। वाह वाह ਇਹ क्या बात है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ क्या बात है सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह दोबारा मुकर्रर इसको दोबारा इरशाद कीजिएगा ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਗਿਆ, छट गया ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਐਨ ਐਨ ਦੀ। ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਮੋਤੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਤਰ। क्या बात है ਮੋਤੀਆ ਅੱਖਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਉਤਰ, ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਹੁਣ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਲੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖੀ जी ਸ਼ਕਲ ਸਾਲੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਅਕਲ ਕਰ, ਲੋੜ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਖੈਣ ਦੀ। वाह 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 ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ। कहण दे और की हाल है ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ ਪੜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗਏ, पढ़ पढ़ा के ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗਏ, बाल गए ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬੱਚੇ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਗਏ। वाह ਰੌਣਕ ਵੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਏ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਵੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬੱਚੇ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਗਏ। ਨੀਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਉਮਰੇ, बिल्कुल ਨੀਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ इस ਉਮਰੇ, उम्रे। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲ ਗਏ। ਵਾਹ। ਮੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜਾਂ ਢਾ ਕੇ ਪੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ क्या ਬਸ बात ਕਹਿਣ है ਦੀ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ਬਾਬ, ਤੁਪਕਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਿੱਗਣ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल ਤੁਪਕਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਿੱਗਣ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਬਾਲਿਆ ਦੀਵਾ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟ, ਆਖਰੀ ਲੋ ਦੇ ਗਿਆ ਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ। वाह ਨਹੀਂ वाह ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। बिल्कुल ਇਹ हकीकत, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ। हकीकत क्या बात है जी ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ और ਹੈ? की हाल है ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। वाह 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 ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ, ਗਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਏ। ਗਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠੇ ਕਮਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ,
منہ چو نکلیا اوئے تہاڈی بہن اے زندگی ہے زندگی کیا بس بات ہے، کہن کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے جی، خوبصورت، بہت ہی خوبصورت شاعری ہے، اور لسنر بھی میرے خیال سے انجوائے کر رہے ہوں گے. کچھ ٹیکسٹ میسج میں شامل کروں گا. مصطفیٰ صاحب ٹیکسٹ کرنے کا شکریہ، اور آپ پروگرام سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور شاعر ڈاکٹر زاہد امیر صاحب کو پسند کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. عرفان صاحب آپ کے ٹیکسٹ کا شکریہ. اور مسٹر خان ہے جو بنگریو سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور آج کا شو ان کو بہت ہی دلچسپ لگ رہا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. اشرف صاحب آپ کے ٹیکسٹ کا شکریہ. عمران صاحب، سجاد، افتخار صاحب اور زاہد احمد صاحب آپ کے ٹیکسٹ کا شکریہ، پروگرام پسند کرنے کا شکریہ. اور اپنے لسنر سے یہی کہیں گے کہ پروگرام اگر ان کو اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، جیسے بھی لگ رہا ہے، آپ اپنے کمنٹس اگر ہم تک پہنچائیں گے تو کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروگرام کو جو ہے اسی انداز میں ڈھالیں گے، اسی انداز میں پیش کریں گے، اور یقیناً پھر آپ شو کو بھی پسند کریں گے اور اس میں شرکت بھی فرمائیں گے. فون کر سکتے ہیں آپ 0114-28140992، اور ٹیکسٹ میسج آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں 0795807790. اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور نمبر آپ تک پہنچا سکیں، جس کے شاعر اگین ہمارے درمیان موجود، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر زاہد امیر، ان سے کہ جو ہے ایک اور غزل آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو نمبر ہے، آئی ریئلی لائک دس نمبر، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو پسند کریں گے. اور زاہد صاحب، آپ نے اس میں کیا بات کہی ہے کہ رات کی بات اگر پھیل گئی تو، یہ ملاقات اگر پھیل گئی تو، بہت ہی خوبصورت نمبر. اور سننے والوں کو یہی کہیں گے کہ اسٹے ٹیون ٹو FM 93.2، اور ساتھ میں اگر آپ سن رہے ہیں شیفیلڈ live.org پہ تو تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیون، اور بہت کچھ آنے والا ہے. اور یہ نمبر یو ول لو دس سانگ از شیفیلڈ لائیو. جاوید احمد آپ کے ساتھ، اپنے خوبصورت مہمان ڈاکٹر زاہد امیر کے ساتھ. چھوڑو سحر کا ذکر، کرو تیرگی سے سیاہ کیا شب عاشقی کی بات. رات کی بات اگر پھیل گئی تو، رات کی بات اگر پھیل گئی تو، یہ ملاقات اگر پھیل گئی تو، رات کی بات اگر پھیل گئی تو، رات کی بات اگر پھیل گئی تو، یہ ملاقات اگر پھیل گئی تو، رات کی بات اگر پھیل گئی تو. شب کی قسمت میں سحر ہے کہ نہیں ہے،
शब की किस्मत में सहर है कि नहीं है। ये सियाह रात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो। कब तलक प्यार को आजाद कहोगे, कब तलक प्यार को आजाद कहोगे, कब तलक प्यार को आजाद कहोगे। गम की सौगात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो। मैं तो तन्हा हूँ अमीर और रहूँगा, मैं तो तन्हा हूँ अमीर और रहूँगा, मैं तो तन्हा हूँ अमीर और रहूँगा। बस में जज्बात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो, ये मुलाकात अगर फैल गई तो, रात की बात अगर फैल गई तो, ये मुलाकात अगर फैल गई तो, और ये मुलाकात फैलती चली जा रही है। हमें पता ही नहीं चला कि 11 बजने में सिर्फ 7 मिनट है और डॉक्टर जाहिद अमीर साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बात करते हुए पता ही नहीं चला कि टाइम किस तरह तेजी के साथ गुजरता चला गया और हमारे पास सिर्फ 7 या 6 मिनट बचे हैं प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें, लेकिन मुझे ये गजल जो है उनकी बहुत पसंद है, मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सामीन सुनने वाले जरूर पसंद करेंगे। सबसे पहले हुसैन साहब के फोन कॉल का शुक्रिया, इश्तियाक साहब के टेक्स्ट का शुक्रिया, और ऑल द वे फ्रॉम चेशर नॉर्थविच से अब्दुल खालिक साहब आपके फोन कॉल का शुक्रिया। और आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन हैं डॉक्टर साहब के और बहुत ही मजा आया आपको प्रोग्राम सुनकर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मैं आखिर में ये गजल जल्दी पढ़ूंगा ताकि आखिर में डॉक्टर जाहिद अमीर साहब से दोबारा बात करने का शर्फ हासिल हो सके। मुझसा भी जमाने में तमाशा नहीं होता, मुझसा भी जमाने में तमाशा नहीं होता, कह जाता हूं मैं वो भी जो कहना नहीं होता। जिंदा है बहुत से जो नहीं जीने के काबिल, जिंदा है बहुत से जो नहीं जीने के काबिल, मर जाते हैं वो जिनको कि मरना नहीं होता। हो जाते हैं हक मांगने पे अच्छे बुरे भी, हो जाते हैं हक मांगने पे अच्छे बुरे भी, अच्छा कोई हर हाल में अच्छा नहीं होता, मरकूज है तुझ पर ही जमाने की निगाहें, मरकूज है तुझ पर ही जमाने की निगाहें, यूं छोड़ के दुनिया कोई जाता नहीं होता। नजरों से गिरा दो मुझे या दिल में बसा लो, नजरों से गिरा दो मुझे या दिल में बसा लो, एक उम्र तो आंखों ही में रहना नहीं होता। हमको भी है कुछ हाथ हिलाने की जरूरत, हमको भी है कुछ हाथ हिलाने की जरूरत, हर कौम की किस्मत मनुसलवा नहीं होता। क्या खूबसूरत शेर है जाहिद साहब, स्पेशली जो आखिरी शेर है
کہ ہم کو بھی ہے کچھ ہاتھ ہلانے کی ضرورت. ہر قوم کی قسمت منسلوا نہیں ہوتا. کیا خوب ہے. ڈاکٹر زاہد امیر صاحب شکریہ ادا کریں گے آپ کے آنے کا, آپ کے محبتوں کا, آپ کے یہاں تشریف آوری کا بہت بہت بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا بڑا جو ہے اعزاز دیا ہے, بہت بڑا جو ہے ہمیں نام دیا ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ آپ بیٹھے, بات کی اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے شاعری کی کہ مجھے بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں اسٹوڈیو میں ہوں, بلکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہوں یا میں کسی مشاعرے میں بیٹھ کر آپ کے جو شاعری ہے, آپ کے جو خوبصورت کلام ہے اور اسپیشلی جو پنجابی کا آخر میں آپ نے سنا, مجھے بہت اچھا لگا. آخر میں اگر آپ کچھ شامل کرنا چاہیں گے, ہمارے پاس 5 منٹ ہے یا 4 منٹ ہے, آپ اگر کچھ شامل کریں گے. میں یہ عرض کر دوں کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا, اور سامعین جو تھرو آؤٹ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے ہیں, سنتے رہے ہیں, ان کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے پسند فرمایا میری غزلوں کو. اور آخر میں چند شعر اور ارشاد ضرور کر دوں کہ عذاب شوق کی منزل سے گزرو, عذاب شوق کی منزل سے گزرو, عذاب شوق کی منزل سے گزرو, کبھی بھولے سے میرے دل سے گزرو. واہ واہ واہ, کیا عذاب بات ہے. شوق کی منزل سے گزرو, کبھی بھولے سے میرے دل سے گزرو. اکیلے پن کا میلہ کیا بلا ہے, اکیلے پن کا میلہ کیا بلا ہے, اکیلے پن کا میلہ کیا بلا ہے, میری تنہائی کی محفل سے گزرو. کیا بات ہے, خوبصورت, ماشاءاللہ جی. گریزاں ہو تو کیوں ویرانیوں سے, گریزاں ہوں تو کیوں ویرانیوں سے, گریزاں ہو تو کیوں ویرانیوں سے, سمندر ہو لبے ساحل سے گزرو. واہ واہ واہ, گریزاں ہو تو کیوں ویرانیوں سے, سمندر ہو لبے ساحل سے گزرو. واہ واہ. بہت آساں ہے مرنا مرنے والو, بہت آسان ہے مرنا مرنے والو, بہت آسان ہے مرنا مرنے والو, وفا میں جینے کی مشکل سے گزرو. بہت اچھا جی, بہت اچھا, بہت آسان ہے مرنا واہ واہ, مرنے والو, کیا خوب ہے, کیا خوب. وفا میں جینے کی مشکل سے گزرو, یہ صحرا چھانتے ایک عمر گزری, یہ صحرا چھانتے ایک عمر گزری, یہ صحرا چھانتے ایک عمر گزری, سراب لیلا و محمل سے گزرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ صحرا چھانتے ایک عمر گزری, سراب لیلا و محمل سے گزرو. جو اپنا ہے امیر ایک دن ملے گا, جو اپنا ہے امیر ایک دن ملے گا, جو اپنا ہے امیر ایک دن ملے گا, تو پھر دن گننے کی کل کل سے گزرو. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت. آخری شعر مکرر جی, دوبارہ. جو اپنا ہے امیر ایک دن ملے گا, یوں دن گننے کی کل کل سے گزرو, عذاب شوق کی منزل سے گزرو, کبھی بھولے سے میرے دل سے گزرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اکیلے پن کا میلہ کیا بلا ہے, میری تنہائی کی محفل سے گزرو. بہت خوب, بہت خوبصورت, میلہ لوٹ لیا جی, بہت اچھا جی, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. سامعین, ٹائم ہے آپ سے اجازت لینے کا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا شو انجوائے کیا ہوگا. I really love the show and I really admire the guy, Dr. Zahid Amir.